لیکن اللہ گئی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ایسے پناہ دے. صحیح. ایک دم زمین پھٹی اور بیچ ہوئی. اس ویڈیو کو بنانے کے دوران یہ بابا جی جو آپ دیکھ رہے ہیں فوٹیج کے اندر، اس بابا جی نے مجھے کلہاڑی لے کر قتل کرنے کی کوشش کی، جان سے مارنے کی کوشش کی. کیا واقعہ ہوا، کس وجہ سے اس نے اس حد تک اپنے آپ کو لے جانا چاہا، اس کے بارے میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس بابے نے میرے اوپر یہ حملہ کیا کیوں تھا. اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا. تو یہ وہ مقام ہے جہاں پر حیرت انگیز طور پر یہ دونوں بہن بھائی یہاں پر زندہ حالت میں موجود تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں کے دونوں زمین کے اندر چلے جاتے ہیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا. یہ دونوں بہن بھائی اس قبرستان کے اندر یہاں پر موجود ہیں اور زندہ جو ہے وہ یہاں پر غائب ہو چکے تھے، لیکن اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے اور اس کہانی کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں ساری کہانی کو آج کی اس ویڈیو کے اندر. مقامی لوگوں کے مطابق اس جگہ کے اوپر تقریباً آج سے 800 سال پہلے ایک قافلہ یہاں سے گزرا اور اس قافلے کے گزرنے کے بعد یہ سارا واقعہ پیش آتا ہے. یہ قافلہ کون سا تھا اور اس قافلے میں کون لوگ شامل تھے اور یہاں سے ان کا گزر کیوں ہوا اور پھر اتنا سارا کچھ کیوں ہو گیا، آئیے جانتے ہیں. پیر سید شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ آج سے قریباً 700 یا 800 سال قبل کی یہ بات ہے. تولی پیر کے مقام کے اوپر ان کا ڈیرا ہوا کرتا تھا اور وہ وہاں پر بیٹھتے تھے چلہ گاہ کے اندر. تو ایک دن جب انہوں نے اپنے اس قافلے کو اور اپنے اس چلے کو وہاں سے ختم کیا اور یہاں سے ہجرت کر کے دوبارہ سے اپنے ملک جانے کے لیے انہوں نے رفت سفر باندھا، تو پھر اس راستے سے ان کا گزر ہوتا ہے. اس راستے کے اوپر اسی جگہ کے اسی مقام کے اوپر دو بہن بھائی، وہ بھی اس وقت اللہ کی عبادت کے اندر مشغول، یہیں پر ان کا ڈیرا ہوا کرتا تھا اور یہاں پر بیٹھ کے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. مطلب کہ یہ ان کی بیٹھک تھی جہاں پر وہ بیٹھ کے مستقل اپنا جو چلہ تھا وہ کاٹ رہے تھے. اور تھے وہ دونوں بہن بھائی آپس میں سگے تھے، بزرگ تھے، مطلب کہ بوڑھی عمر کے تھے وہ دونوں بہن بھائی یہاں پر اس وقت موجود ہوا کرتے تھے. پیر شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس بارے میں علم ہوتا ہے کہ اس راستے کے اندر اور اس مقام پر یہاں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں اور انہوں نے اپنی بیٹھک اس جگہ کو بنایا ہوا ہے، تو انہوں نے اسی راستے کو اختیار کیا اور اپنے قافلے کو اسی راستے کے اوپر موڑ دیا اور یہیں سے انہوں نے اپنے قافلے کو گزارنے کا فیصلہ کیا. ان لوگوں نے یہاں سے گزرتے ہوئے کیا کہا اور پھر آگے کیا ہوتا ہے، ہمارے ساتھ اس جگہ کے مایا ناز اور اس جگہ کے بارے میں پوری ڈیٹیل جاننے والے اور یہاں کی معلومات رکھنے والے ایک بزرگ موجود ہے. آئیے جانتے ہیں ان کی زبان. یہ شام دانی جدو کشمیر اندر ایران عراق افغانستان تو کشمیر اندر یہ گھوڑے اوپر جمے سے. اچھا. یہ جگہ بالکل پلین سی اصل. اچھا. تے بعد چ یعنی روڑی تو کوئی ادھر ہوئی کوئی ادھر ہوئی، یہ رستہ گھوڑے. صحیح. اتنے یہ پین پلاس سے دوئے شاہ ہمدانی نے قافلہ جدو آیا اتنے. اچھا. اتوں لگنا سا تو انہوں نے کوشش کی تھی کہ انہیں کی ساتھ ہی نہیں گچا. اچھا. لیکن اللہ گئی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ ایسے پناہ دے. صحیح. ایک دم زمین پھٹی اور بیچ ہوئی، دو بیچ ہوئی. اے جڑی زیارت ہے بلال پٹھا دو قبریں بنی اندر، دو قبر بنی. ٹھیک. انہوں نے نام پیر جم جتی. جم جتی کا مطلب جتی ستی کوئی دنیا گراہ نہیں کچھ نہیں. پیر جڑے پیر صاحب دے انہوں نے نام جم جتی. اچھا. یہ بڑی پرانی وقت ہے. اتنے ہر جمعرات نو پہلے شیر انہوں سا ہوں بھی ایسے بن جم لائی تھا. اچھا. اچھی سلام کری دے بن گئے صاحب بنیا گا دے اس شیر نے. اچھا. تقریباً 2 مہینے پہلے ایک بکرا ماریا، اس تو چیتا شیر دا ببر شیر دا شیر اتنے بہت ڈاڑھی زیارت تھی. 1965 فیجا سامنے گول آیا نا سا یہ اتنے انہوں نے بجو دیتے سا اس طرح گولا جڑا نا اس طرح پوڑی مڑی ادھر مارتی. اچھا. یہ جڑے ساڑھے پچھلے دادا پردادا اسی پردادا اسی پردادا. صحیح. یہ جڑی چار دیواری ہوئی نا، اچھا، پہلے یہ بالکل جنگل سا پیا بن جنگل. صحیح. کوئی دنیا نہ بنتا اسی نہ سا. یہ ساڑھے ٹوکو سیوں جڑے لوگ کتنے بکرا یا کوئی کتا اوپر گئے نا سا تو شامی شیر ہی نہیں گئے نا سا. اور اس طرح کونڈ پھیری کوئی بندہ ادھر کونڈ نہ سا پھیرنا اور جتی وہ سامنے چکانے سے. اچھا. اور جتی اتھے چکائی تو اتنے دربار اوپر لوگ گئے سے. اچھا بھائی، یہ جو آپ لوگوں کے سامنے اس وقت یہ 2 قبریں موجود ہیں، تو یہاں پر ایک پیر صاحب جو مدفون ہیں، مدفون سے مراد یہ ہے کہ وہ یہاں پر اب جیسا کہ بقول بزرگ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پر زندہ غائب ہو گئے، تو یہ ان کی غائبانہ قبریں یہاں پر موجود ہیں. تو ایک پیر صاحب جو تھے ان کا نام جم جتی اور جو خاتون تھی ان کے ساتھ ان کے نام کا ہمیں
علم نہیں ہے کہ وہ ان کا کیا نام تھا. تو یہ بہرحال ان کی یہاں پر ایک بیٹھک موجود ہے اور یہاں پر ان کا وجود بھی اس حساب سے موجود ہے. تو بہت لوگ یہاں پر آ کر منتیں مانگتے ہیں. شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنے ساتھ لے جانے کی ضد کی جب وہ یہاں پر پہنچتے ہیں اس دربار کے اوپر، ان کی بیٹھک کے اوپر. تو اب یہاں سے جیسے ہی ان کا قافلہ گزرا دوسری جگہ جانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتے. تو اب ظاہر سی بات ہے یہ مجبور ہو گئے اور ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا کہ یہ کیسے ان کو منع کریں اور پھر یہاں پر بیٹھنے کے لیے ان کے ساتھ بحث اور مباحثہ کریں. اس قافلے نے انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، لیکن یہ اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی نہیں تھے. تو پھر جب انہوں نے بیٹھے بیٹھائے دعا کی تو لوگوں کے مطابق یہ اسی جگہ پر غائب ہو جاتے ہیں اور پھر ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں گئے. یہاں پر موجود یہ 2 قبریں پچھلے 700 سے 800 سال سے تقریباً یہاں پر موجود ہیں اور یہیں پر ان کا دربار غائبانہ طور پہ بنایا گیا ہے. مطلب کہ ان لوگوں کے جسامت جو ہے وہ تو نہیں ملی، لیکن غائبانہ طور پہ لوگوں نے ان کا دربار یہاں پر بنا دیا. اور پھر اس کے بعد اس جگہ پر دیکھیے جھنڈیاں بھی بہت ساری لگی ہیں اور پھر لوگ آ کر یہاں پر اپنی منتیں مانگتے ہیں. یہاں پر اس جگہ پر جو دلکش مناظر ہیں جو ارد گرد دیکھنے کو ملتے ہیں، بیک سائڈ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے بڑے اونچے اونچے پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے اور خوبصورت ترین چوٹیاں ہیں یہ کشمیر کی بالخصوص باغ اور راولا کوٹ کے علاقے کے اندر جو پائی جاتی ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ اس دور کے اندر جو لوگ سفر کرتے تھے، جو قافلے سفر کیا کرتے تھے، تو وہ لوگ اس طرح سے ڈلوان جگہوں کا استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ پہاڑوں کی جو چوٹیاں ہوتی تھی، جیسے کہ اب آمنے سامنے دیکھنے والے آپ پہاڑوں کو دیکھ رہے ہیں، تو ان پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر سے وہ لوگ قافلوں کی صورت میں اپنا سفر کرتے تھے. تو یہاں پر بھی اسی طرح سے قافلے کی صورت میں اس پہاڑی کے اوپر سے لوگ سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے اس وقت. پیارے دوستو، یہ ویڈیو میں مکمل نہیں بنا سکا. جیسے ہی میں نے اس بابا جی سے سوال پوچھا کہ دربار پر لگی ہوئی یہ جھنڈیاں جو ہیں یہ کس مقصد کے لیے لگائی جاتی ہیں یا پھر ان کی تاریخ کیا ہے، یہ کب سے لگائی جاتی ہیں، تو بابا جی اس بات کے اوپر آپ بگولا ہو گئے اور یہ کلاڑی لے کر میرے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے اور 2 دفعہ انہوں نے مجھ پہ وار کیا کلاڑی کا. تو میں نے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے یہاں سے بھاگ کر جان بچائی. آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ سوال کرنا کوئی غلط بات ہے، یا پھر جب ایک تاریخی ویڈیو بن رہی ہے تو اس دوران اگر اس طرح کی کسی چیز کے اوپر کوئی کوسچن کیا جاتا ہے تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے.